فخرالدین خان، جسے سب فخر بادشاہ کے نام سے جانتے تھے، شہر کے مشہور ترین اور امیر ترین صنعت کاروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا محل نماں گھر، کئی لگژری گاڑیاں، سیکیورٹی گارڈز، نوکر چاکر اور دنیا بھر کے مشہور کاروباری افراد اس کے دوست تھے۔ مگر ایک چیز ایسی تھی جو فخرالدین کے پاس نہیں تھی: سکون۔ ایک رات جب وہ اپنی نرم و ملائم بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی نگاہ اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر سڑک پر پڑی۔ ایک فقیر چادر اوڑھے فٹ پاتھ پر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو فخرالدین کو اپنی دولت میں بھی نہ ملی۔ یہ کیسے سو رہا ہے، بغیر فکر، بغیر تحفظ؟ یہ سوال فخرالدین کے دل میں کھٹک بن کر رہ گیا۔ فخرالدین نے اگلے دن وہ فقیر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد بالآخر ایک صبح وہ اسے سڑک کنارے پرانے اخبار میں لپٹا بیٹھا ملا۔ فخرالدین اپنی مرسیڈیز سے اترا اور اس کے قریب گیا۔ بابا جی، آپ ہر روز یہاں سوتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بابا جی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈر انہیں لگتا ہے جو کھو سکتے ہیں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، لیکن سکون بہت ہے۔ فخرالدین چونکا۔ ایک فقیر کے منہ سے ایسے الفاظ؟ بابا جی بولے، بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس محل ہو، بادشاہ وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو۔ یہ جملہ فخرالدین کے دل پر ثبت ہو گیا۔ فخرالدین نے اپنی شاہانہ زندگی کے ہر گوشے کو دیکھنا شروع کیا۔ وہی دفتر، وہی میٹنگز، وہی مصنوعی مسکراہٹیں۔ گھر میں بیوی اور بچے بھی ایک دوسرے سے لاتعلق تھے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے اور خلوص کے۔ ایک دن اس نے بیٹے سے پوچھا، تم خوش ہو؟ بیٹے نے موبائل سے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا، پاپا مجھے نئے آئی فون کی ضرورت ہے۔ فخرالدین کا دل بیٹھ گیا۔ فخرالدین اب ہر روز بابا جی سے ملنے جانے لگا۔ ان سے باتیں کرتا، ان کے ساتھ چائے پیتا، سڑک پر بیٹھ کر لوگوں کو گزرتے دیکھتا۔ وہ سیکھ رہا تھا، سادگی، قناعت، خاموشی میں طاقت۔ ایک دن اس نے پوچھا، بابا جی کبھی دولت کی خواہش نہیں ہوئی؟ بابا جی نے جواب دی، بیٹا دولت پیٹ کو بھرتی ہے، دل کو نہیں۔ میں نے سب کچھ کھو کر سکون پایا، تم سب کچھ پا کر بھی بے سکون ہو۔ فخرالدین نے اپنے آفس کا شیڈول کم کر دیا، کئی فیکٹریز کے کنٹرول دوسروں کو سونپ دیے۔ اس نے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریبوں کو کھانا، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی تھی۔ اس نے پہلی بار سادہ کپڑے پہنے ایک عام بس میں سفر کیا اور لوگوں سے دل سے بات کی۔ رفتہ رفتہ فخرالدین کے اندر سکون اترنے لگا۔ اب وہ خود بچوں کو اسکول چھوڑتا، بیوی کے ساتھ چائے پیتا، دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا اور ہر رات نیند کی گولی کے بغیر سو جاتا۔ بابا جی ایک دن کہنے لگے، تم اب وہ بادشاہ بن چکے ہو جو سڑک پر بھی چین سے سو سکتا ہے۔ ایک دن شہر میں طوفانی بارش ہوئی۔ فخرالدین اپنی گاڑی میں بیٹھا بابا جی کو ڈھونڈنے نکلا۔ وہی جگہ، مگر بابا جی وہاں نہیں تھے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خبر نہ ملی۔ بالآخر ایک فقیر نے بتایا، بابا جی تو ہمیں سکھانے آئے تھے، اب واپس چلے گئے۔ فخرالدین نے ایک بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کی اور سوچا، شاید وہ فرشتہ تھے، شاید استاد، مگر وہ مجھے زندہ کر گئے۔ فخرالدین نے اب اپنے فلاحی ادارے کو وسعت دی۔ ہر سال غریبوں کے ساتھ سڑک پر سو کر ان کے درد کو محسوس کرتا۔ اس کی زندگی اب مثال بن چکی تھی۔ لوگ اس سے کہتے، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، نہیں، میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ سکون دولت سے نہیں، دل سے آتا ہے۔